ابھی نا شام کا ٹائم تھا تو میں نے لگا لی تھی مشین، اور دراصل بات کچھ یوں ہے کہ دن کے ٹائم بالکل بھی دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کا، تو میں نے شام کے ٹائم میں مشین لگا لی۔ بس تھوڑے سے کپڑے تھے، میں نے کہا جلدی جلدی سے ان کو دھو لیتی ہوں اور اپنا کام ختم کرتی ہوں۔ پانی کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا، ساتھ ہی سرف ڈال دیا تھا، اور ہسبینڈ کے کپڑے تھے سب سے پہلے میں نے وہی ڈال لیا۔ باقی بیڈ شیٹیں وغیرہ باہر پڑی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ صبح سے دھوں گی۔ ابھی شام کا ٹائم ہے تو میں نے کہا چلیں جو تھوڑے سے کپڑے ہیں نا وہ دھو لیتے ہیں، ابھی چلتے ہیں باہر۔ چلتے ہیں باہر۔ اور یہاں پہ میں باہر آئی تو دیکھا کہ فہر نے آگے ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ فہر میرا بیٹا ہے جو میرے چینل پہ نیو ہے، ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کے لیے کہ یہ فخر جو ہے نا میرا بیٹا ہے، اور یہاں پہ وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپ کرواتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو لسٹ بنا کر دے دی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ جو اس گھر کا سامان ہے وہ لے آئیں۔ یہاں پہ دالیں وغیرہ بھی ہے، اور چاول چینی وغیرہ سارا اس شاپر میں پڑا ہوا ہے، اور نیچے سائڈ پہ نا آٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے آٹا بھی منگوا لیا تھا 8 کلو، اور یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو میں سیٹ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے جو سامان ہے نا یہ میں نے باکٹ بنائی ہوئی ہے اس کے لیے، واش روم کے لیے۔ یہاں پہ میری ساری واش روم کی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، صابن، کولگیٹ وغیرہ، برشی، یہ بہت آسانی رہتی ہے مجھے۔ پھر یہ ہے کہ میرے کیبنٹ نہیں نا بنے ہوئے، تو پھر میں اسی طرح چیزیں آرگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ پتی کو بھی ہم اس کو ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہر چیز ختم ہوئی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا جلدی سے سیلری مل جائے تو پھر ہم اگر چیزیں وغیرہ لے آئیں گے۔ تو یہاں پہ یہ میں نے سارے مسالے وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ڈال کے رکھتے ہیں۔ یہ آئل میرا آج نا ختم ہوا تھا، گھی، ویسے میں تو آئل یوز کرتی ہوں، لیکن اب سردیاں آ رہی ہیں، پراٹھے بنا کریں گے تو زیادہ نا میں نے گھی کے پیکٹ منگوا لیے ہیں۔ اچھا، میں شروع سے شاید امی کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ زیادہ گھی استعمال کرتی ہیں، تو پھر میں نے بھی نا اب گھی منگوانے سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، آئل ہمارے گھر میں بالکل بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں آئل میرے سے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ہنڈیا میں بھی، اور اگر فرائز وغیرہ بنانے ہو یا کوئی بھی چیز بنانی ہو تو میرے سے نا یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ آئل میں نے ہنڈیا کے لیے منگوا لیا ہے، اور جو یہ ہو گئے نا گھی کے پیکٹ، یہ میں بنایا کروں گی پراٹھے وغیرہ یا فرائز وغیرہ نا۔ پہلے سٹارٹنگ میں جب میں سیپریٹ ہوئی تھی نا تو یہ بہت مشکل تھا، مجھے مینیج کرنا ہی نہیں تھا گھر۔ اتنی کلو میں دالیں منگوا لیتی تھی، اور کلو کے پیکٹ منگوا لیتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ نا ہر چیز کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو میں اب تھوڑی تھوڑی چیز منگواتی ہوں۔ میں نے کہا اب بندہ لے ہی آتا ہے نا، تو پھر اب سردیاں آ رہی ہیں تو اب زیادہ سبزیاں استعمال ہوں گی، دالیں کہاں کھانی ہوتی ہیں۔ چکن بھی منگوانا ہے، میں نے کہا آج پہلے یہ والا سامان لے آئیں، کل سبزی اور چکن وغیرہ لے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری ریسیپی وغیرہ شیئر کرنی ہے، مجھے بیکنگ کا بہت شوق ہے، اور سینڈوچ وغیرہ بنایا کروں گی، جو بھی آیا کرے گا نا مائنڈ میں تو میں ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ میرے تھمبنیل سے تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں لکھی ہے۔ بات لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو کچھ رشتوں سے دور رہنا چاہیے، کچھ باتوں سے، کچھ لوگوں سے، ان لہجوں سے دور ہو جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اگر ہر بار یہی سوچیں گے کہ یار فلاں بندے نے کیا بات کر دی یا اس نے کیا بات کر دیا، تو پھر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، پھر آپ اوور تھنکنگ بن جائیں گے، من کے سوچیں گے اور اوور تھنکنگ کریں گے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ نہ اپنی بھابھی کی کسی بات پہ انٹرسٹ لیں، اور نہ ہی کہہ لیں کہ اپنے نند کی، ساس سسر کی کوئی بات پہ توجہ دیں، بس اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹونٹ مارنے کی، ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ اگر آپ ان رشتوں کو لے کر چلتے ہیں نا تو یہ رشتے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، اور جب آپ کو ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے نا تو پھر آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں یا نفرت کریں، نہیں، میں کہتی ہوں کہ بس آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، اپنے میاں پہ، اپنے بچوں پہ، اور ان لوگوں پہ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے بھابی نے امی ابو کا خیال نہیں رکھا، ہائے بھابی پریشان کر رہی ہے، یا بھابی نے یہ بات کر دی ہے، تو پھر ہم بہت زیادہ پریشان ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا دھیان رہتا ہی انہی کی طرف ہے کہ پتہ نہیں امی ابو کو کھانا بنا کے دیا بھابی نے یا نہیں، یا بھابی ایسے کیوں کر رہی ہیں، بھابی نے ادھر بات کیوں کر دی ہے۔ تو اسی لیے کہ اپنے مائکے کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ان کو اگنور کیا کریں، ضرورت ہی نہیں۔ اگر امی کوئی بات کریں نا، بولے امی نہیں آپ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کیا کریں، ویسے بھابیوں کو فون کیا کریں، ان کا حال چال پوچھا کریں، کیونکہ وہی ہوتی ہیں جن سے آپ کا مائکہ ہوتا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ بھابھیوں کے ساتھ ناراض ہو کریں گی یا بھابھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گی نا تو پھر آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کا وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ بس ان سے دور آ کریں، ایسے رشتوں سے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی بھی ساس سسر کی بات کسی ریلیٹیو سے نہ کریں، اپنی نند کی بات کسی ریلیٹیو سے نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا تو آپ سے بالکل میٹھے لہجے سے باتیں سن رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ نمک لگا لگا کے اگلے کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بس کام کی حد تک سب کے ساتھ سلام دعا رکھیں، ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، نہ سننے کی، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان ہوگی، آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو گھر میں بچے ہیں وہ پریشان ہوں گے، ہسبینڈ پریشان ہوگا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں۔ ان رشتوں سے دور ہی رہیں گی تو آپ سکون میں رہیں گی، کیونکہ یہ میرا تجربہ بہت ہے، اس میں سب کا بہت کر کے دیکھ لیا ہوا ہے۔ اب دل نہیں کرتا کسی سے کوئی بات کرنے کا یا کہیں جانے کا، نہ آنے کا، بس اب دل ڈر گیا ہوا ہے۔ اب ان رشتوں سے نا ایک خوف سا آتا ہے۔ میں شاید ان رشتوں کو نبھا نہیں پا رہی یا میں نبھا نہیں سکتی، کیونکہ میرا تجربہ یہی ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا تو بس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی یا کسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنے دکھ درد بتانے کی۔ ہم عورتوں کو نا کیا ہوتا ہے کہ تسلیاں لینے کی عادت ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہم اپنے دکھ سنا کے نا تو اگلے سے تسلیاں لیتی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہی تسلیوں کے پیچھے کتنا کچھ ہوتا ہے۔ لوگ زخم دیتے ہوئے بتاتے نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے جو دکھ ہے نا وہ صرف اللہ کو بتائیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہیں جو آپ کا دل ہلکا کر دیں گی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، آپ نے میری ساری پرانی ویڈیو جو ہے نا ان کو ضرور واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔